تو ایک آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی عظمت، لیکن آج قبر زہرا کے کوئی نشان نہیں، تو کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے یا اس کے پیچھے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک راز ہے، یعنی امت کے لیے حضرت نے کوئی سوال چھوڑا؟ بھلے بہت دردناک پہلو بھی ہے، اور آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ایک خدا کی ذات کے ساتھ قرب کا پہلو، دوسرا آپ کے خاندانی نظام کے اندر بعنوان ماں، بیٹی، زوجہ کا کردار جس میں نمونہ ہے ہمارے لیے، اور تیسرا پہلو حضرت زہرا کی شخصیت کا کہ نمونہ ہے، عورت نمونہ، زن نمونہ اسلام کے تناظر میں آج کی خواتین کے لیے، کہ اسلام خواتین کو کیا مقام، کیا رسپانسبلٹیز، کیا میدان اور کیا شخصیت دینا چاہتا ہے۔ شخصیت فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ چوتھا پہلو آپ کی شخصیت کا کہ آپ صرف گھریلو عورت نہیں ہیں، اجتماعی عورت بھی ہیں، تمدنی عورت بھی ہیں، سیاسی عورت بھی ہیں، اور سیاسی ذمہ داریاں دینی انجام دیتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو آپ نے جمع سالم کیا ہے زہرا اطہر نے۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ انقلابی گری کو زہرا نے معنویت سے ملایا۔ بعض انقلابی ہیں، نمازوں سے دور ہیں، بد اخلاق ہیں، یعنی ان کی تنقید کریں توہین سمجھتے ہیں، عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بکواس جو کرتے ہیں، ہر کسی کی شخصیت کشی، تمسخر اڑانا، یعنی ہماری تنقید کی بس ہم وہ معیار تھے، اسٹینڈرڈ، جس سے آپ کو آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا، بس آپ کچھ بھی نہیں ہو، توہین نہ۔ زہرا اطہر نے انقلابی گری کو اخلاقیات کے ساتھ جمع سالم کیا۔ آپ سوسائٹی کو مطلوبہ آئیڈیل حالت کی طرف لے کر جائیں، تمدنی، در عین حال معنویت کے اوج پر ہوں، آپ اخلاقیات کے اوج پر ہوں۔ ہاں، کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں موقع دیں، ہاں اس کی تنقید کس لیول کی ہے، کس سطح کی ہے، پھر اس کا بھی جواب دیں عقلانیت کے ساتھ۔ ایک زہرا اطہر نے شجاعت اور عقلانیت میں بھی جمع سالم کیا۔ زہرا اطہر نے انقلابی معنویت اور انقلابی گری کو ملایا۔ ایسی معنویت نہیں، بعض معنویت رکھتے ہیں، انقلابی گری نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داریوں کو وہ فضول سمجھتے ہیں، متحجر ہیں، پتھر ہیں، دین کی راہ میں، اصلاح کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں پتھر ہیں۔ ایسے نمازی، ایسے عابد نہیں چاہیے، ایسی عبادت جو امام حسین کے انقلاب کے ہم آہنگ بنائے میں۔ اور آپ کو زہرا اطہر نے ان پہ میدانوں کو جمع کیا ہے۔ ایک اور میدان جہاں جمع سالم کی حضرت زہرا نے کہ گھریلو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی و تمدنی خاتون بھی تھی۔ اجتماعی و تمدنی ذمہ داریاں باعث نہیں بنی آپ گھریلو ذمہ داریوں سے جو ہے خدا نخواستہ غافل ہوں، یا گھریلو ذمہ داریاں باعث نہیں بنی آپ اجتماعی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں۔ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی اوج پہ انجام دیا، مثالی ماں، مثالی زوجہ، مثالی بیٹی، اور اجتماعی و تمدنی ذمہ داریوں کو بھی اوج پہ انجام دیں۔ جب بڑے بڑے خاموش ہو گئے اور مصلحت کا شکار ہوئے، اس وقت زخمی زہرا ببانگ دہل خطبہ دیتی ہیں۔ جب بڑے بڑے خاموش ہو گئے، اس وقت تنہا زہرا ولایت کے دفاع میں میدان میں اترتی ہیں۔ اس سوسائٹی کو مطلوبہ حالت کی طرف لے جانے کے لیے روحیہ انقلابی، غیرت دینی ایجاد کرتی ہیں، اور اس آئیڈیل حالت کا جذبہ و غیرت اپنے اندر ایجاد کرتی ہیں۔ خوب یہ جمع سالم کیا۔ تو اس لیے زہرا جہاں گھریلو عورت ہیں، مثالی ماں ہیں، وہیں پر تمدن ساز عورت بھی ہیں، تمدن ساز ماں بھی ہیں۔ آپ بیٹوں کی پرورش ایسی کرتی ہے، پرورش وہ بیٹے انقلاب برپا کرتے ہیں، حسین کی صورت میں و زینب کبریٰ کی صورت میں۔ خوب جب آپ دیکھتی ہیں مثلاً حضرت زہرا اجتماعی ذمہ داریوں میں، اب دیکھیں زہرا اطہر کی شخصیت رسول اکرم کے انقلاب کے اس بستر اور پیراڈائم میں پرورش پائی ہے۔ رسول اکرم کے اس انقلاب کے مراحل میں زہرا اطہر نے اپنی شخصیت کو نمایاں کیا ہے۔ تو اولا رسول اکرم کی تنہائی کے ایام، سخت شب ابی طالب بھوک ہڑتال، بھوک یعنی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو اب تک غزہ تک پہنچنے نہیں دی گئی، پابندیاں اس طرح لگائی گئی رسول اکرم کی، وہاں ہمراہ ہیں، ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں فرنٹ پہ آتی ہیں، اور جو ایک عورت کردار ادا کر سکتی ہے کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم کے بعد علی مرتضیٰ کی ولایت کا دفاع کرتی ہیں، خطبے دیتی ہیں، عورتوں کو الگ خطبے، مردوں کو الگ خطبے،
اور غدیر کے تذکرے کرتی ہیں، اور علی کا حق جو غصب کیا گیا اس کو لانے کے لیے محسن بھی شہید ہوتا ہے، بے ہوش ہوتی ہیں، پھر کھڑی ہوتی ہیں، کوچے میں آپ کی توہین کی جاتی ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا وہ جملے، آپ منہ کے بل گر جاتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر کھڑی ہو کے خطبے دیتی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ میری تبلیغ، میری واعظ، میری نصیحت، میری روشنگری، میرے جہاد تبیین سے بات نہیں مان رہے ہیں یہ، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو مظلوم شمار ہوں، ایسا کام انجام دوں گی حکمت الہی سے، اگر یہ میرا مبارزہ، میرا انقلاب، میرا قیام کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ لوگوں تک نہیں پہنچا، وہ کہیں گے یہ تو شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے آپ کریں یہاں مہارت آزمائی کریں، ایک کام ایسا کروں گی جو فلٹر نہیں ہوگا، تمام فلٹر سے گزرے گا، وہ کیا ہے؟ اے علی میرے قبر کے نشان مٹا دینا، قیامت تک، دفننی باللیل دفننی باللیل کفنی باللیل غسلنی باللیل، رات کے اندھیرے میں مجھے غسل، کفن، دفن دینا۔ اور کتنی مشکل سے علی مرتضیٰ نے یہ عمل انجام دیا، تنہا، یا علی، یا زہرا، آپ تو رسول اکرم کی بیٹی تھی، آپ کا جنازہ تو شاہ نشان انداز میں اٹھنا چاہیے تھا، لوگوں کی حضرت تھی، آپ کا قبر تو کعبہ دل اور کعبہ شعور ہونا چاہیے تھا لوگوں کے لیے، آپ کے قبر اطہر میں تو رش ہو، لوگوں کی نجاتیں پوری ہوں، توسل کریں اور لوگ آ کر اپنی حاجات بیان کریں۔ فرماتی نہیں، میں نہیں پسند کرتی، مکار لوگ، منافق صفت لوگ جو ہماری راہ کو پسند نہیں کرتے، وہ آ کر میری قبر پر روئیں، یہ زہرا ہونے نہیں دے گی، قبر کے نشان مٹاؤں گی، اور یہ نشان مٹانا سیاسی اقدام ہے، انقلابی ترین اقدام ہے۔ اس لیے فرمایا اولین شیعہ فاطمہ ہیں علی مرتضیٰ کی، اور اولین انقلابی شیعہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور آپ کے انقلاب، آپ کے اقدامات میں، آپ کی ہستی میں نمایاں ہیں، اور قبر کے نشان مٹا کر قیامت تک کے لیے ایک انقلابی ترین عمل کو سمبل کے طور پہ رکھا کہ یہ عمل کی زہرا کی قبر کہاں ہے کیوں نہیں معلوم، یہ کویشچن مارک، سوالیہ نشان مسلمانوں اور انسانوں کے ذہن میں ابھرے، کیا وہ اسباب باعث بنے زہرا ناراض ہو کر احتجاجاً اپنی قبر کے نشان مٹاتی ہیں، اور ظاہر ہے زہرا کی ناراضگی معمولی نہیں ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے کہ صبح قیامت تک اس کا جواب نہیں ہے، اور اس سوال کا جواب مسلمان ڈھونڈیں، اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق کریں، پڑھیں، تعصبات سے باہر آئیں، اور کیوں نہیں زہرائے اطہر کی قبر کے نشان مٹائے گئے خود زہرا کی مرضی سے، کیوں؟ اور یہ ایک انقلاب ہے اور سیاسی اقدام ہے آپ کا، تاکہ وہ لوگ جو علی کا حق غصب کر چکے ہیں وہ ایزیلی جو ہے اس ماجرے سے فرار نہ کر سکیں۔ اور آخری بات میری کہ آپ کی اجتماعی شخصیت میں امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ مجھ امام مہدی کے لیے اسوہ ہیں۔ اور یہ کون ہے امام مہدی؟ جو عالمی انقلاب برپا کریں گے، اور عالمی انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کا نقشہ راہ، رول ماڈل زہرا ہیں، اور زہرا ایسا تمدنی الگو، رول ماڈل، نمونہ ہیں، تمدنی شخصیت جو امام مہدی جن کا تمدن اوج تمدن ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی تمدن اور اجتماعی نظام نہیں ہو سکتا، اس میں زہرا رول ماڈل ہیں، اس میں زہرا نمونہ ہے۔ تو آخر الزمن کے لیے بھی رول ماڈل، زندہ جاوید شخصیت، اور ہم اور مجھ جیسے مردہ لوگوں کو زندگی عطا کرنے والی ہستی کا نام فاطمہ الزہرا۔ اور کتنا عظیم کچھ مصائب کے جملے کی کردار، حق بنتا ہے اس شخصیت کا۔ مولا علی علیہ السلام جب اس تمام مظلومیت سے گزرنے کے بعد جب غسل دے رہے تھے تو پتہ لگا پہلو زخمی ہیں، اور فریاد وہاں بلند کی مولا علی صابر نے، اور جب آپ کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا، بلکہ سپرد افلاک کہیں،
ہماری زبان قاصر ہے اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو امیر المومنین جو قبر کی مٹی جو ڈال رہے تھے اپنے دست مبارک سے، تو وہاں فریادی حالت میں فرمایا فلما نفض یدہ من تراب القبر، جب علی قبر مطہر فاطمۃ الزہرا پر مٹی اپنے ہاتھ مبارک سے ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے مٹی تو قبر میں ڈال رہے تھے، لیکن حاج بہ الحزن، غموں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ اپنے دل میں سمو رہے تھے، جگہ دے رہے تھے، ڈال رہے تھے، اور اس کے بعد یہ غم مولا علی کی تعبیر کے مطابق سرمدی ہو گیا، ابدی ہو گیا۔ فاطمہ اب یہ غم اشکوں سے بھی ختم ہونے والا نہیں، میں جانتا ہوں آپ کی شخصیت کا خلا، میں جانتا ہوں آپ کی مظلومیت اور کس طرح سے آپ پر ظلم کیا گیا، اور یہ درد علی کو رلاتا رہا۔ ظاہر ہے علی جب مقام عظمائے شہادت پر فائز ہوئے تو ان دردوں سے بھی آزاد ہوئے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کی مظلومیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں باعث نہ بنائے کہ کسی بھی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے ہم ان کی مظلومیت میں اضافے کا باعث بنے، نہ بلکہ وہ بنے جن سے یہ محبت کرتی ہوں، وہ بنے جن پر یہ فخر کرتے ہوں، اور جن پر جو ہے جن کے لیے زینت کا باعث بنے۔ اور ہم توسل بھی انہی شخصیت سے کرتے ہیں کہ یا زہرا آپ کی نظر رحمت ہماری طرف ہو اور ہم آپ کے پسندیدہ شیعہ بن سکیں، جیسے قاسم سلیمانی آپ کے دامن کو پکڑ کر سلیمانی بنے، حسن نصر اللہ آپ کے دامن کو پکڑ کر حسن نصر اللہ بنے ہمارے زمانے میں۔ جس طرح خود شیخ سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب جنگ اپنے اوج پہ ہوتی ہے تو ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے اور شجاعت لیتے ہیں، اور ہم محاذ پہ جب جنگ اوج پہ ہوتی ہے تو ہم حضرت زہرا کی بلکہ شہداء کی ماؤں سے فرمائیں کہ مائیں آپ نہیں تھیں اور آپ کے بیٹے خون میں غلطاں تھے، تو اس وقت زہرا مرضیہ آ کر شفیق ماں بن کر ہماری مادری ہمارے لیے جو ہے شفقت کا باعث بنی۔